سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی انتہائی خوبصورت پروقار تقریب حضور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد کے اندر انعقاد پذیر ہے، جن میں احباب شاخان مصطفیٰ تشریف فرما نے، بالخصوص مجاہد اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیمان نقشبندی صاحب مجدد اللہ العالی، جناب محترمی و مکرمی قاضی محمد اظہر صاحب، دیگر جتنے علماء کرام دین نال وابستگان عاشقان مصطفیٰ تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ سب دی دین متین کے حوالے نال مسائی جمیل اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول ہو. دو مقامات تو چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ رب العزت جو اکثر عرض کرن دی تمام مسلمان بھائیوں کو کما کو حق بات تے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس ہستی کی یاد کے اندر میں تسی جمع ہویا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے نال جتنا عرض کیتا جائے اتنا کم ہے کہ بلا شبہ اولیاء کرام دے حضرت سرخیل نے اور ہر ولی دی گردن دے حضرت دا قدم مبارک ہے. اہل سنت و جماعت کے اندر ایک چیز جڑی آہستہ آہستہ پنپتی جا رہی ہے اور اس کی جڑاں مضبوط ہوتی ہوئی ہیں، اور وہ انتہائی خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ اساں شخصیات نو کرامت دے میزان وچ تولنا شروع کر دیتا. شاید ولی وہ ہوندا ہے کہ جڑا دیواراں توڑاوے، جڑا کسی چیز تک کے تھلے گرے تے مر جائے، یہ جڑا کوئی انسان سے آن تو پہلے اپنے دل کے ارادے کی کوئی صورت دس دے وہ تے ولی ہے. تے جس نے ساری زندگی مسلح تے بیٹھ کے محمد عربی کا دین پڑھایا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے طریقے تے عمل کیا، جس مسلح تے کھلو کے پیچھے محمد نے نمازاں پڑھائیاں، مسلح سنبھال کے اس تے کھلو کے نمازاں پڑھاتا رہا. جس ممبر تے بیٹھ کے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو واعظ فرمایا، اس ممبر تے بیٹھ کے واعظ کرتا رہا. شاید یہ بندہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولی تے ہوئی ہے جنہیں کو قد شد بجا چھوڑی، جس نے کسی شاید تک کے تو چلے گر کے مر گئی. یہ بالکل غلط فہمی ہے. سب تو پہلے میں جناب کی خدمت کے اندر عرض کراں کہ کثرت نال علماء کرام تمام سلاسل کے اندر قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ کرامت کے ظہور تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ بیزاری کا اظہار کیا ہے. جس چیز میں سب معیار سمجھی بیٹھے ہیں، اولیاء کرام نے اس چیز کو گویا بیزاری کا اظہار کیا کہ یہ نہیں ہونا تو چنگا ہے، انہاں کا ظہور ساری ذات کو نہیں ہوئے تو بہتر ہے. زیادہ زور انہاں اس چیز سے دیتا کہ مسلح سے بیٹھ کے محمد عربی کا دین پڑھایا جائے یا اپنے دین کی اصلاح سمجھ آتے ہیں. ایک کو بالکل کم کرتے ہیں پھر مسجد کے اندر ماشاءاللہ آلریڈی بڑی پوری، اللہ تعالیٰ تھوڑے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. تو میں عرض کرنا کہ اسی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جڑی مافوق العقل ہوئے، وہ چیز بس اس کا اظہار ہوئے گا کسی کو تو وہ ولی
سب تو پہلی نشانی یہ ہے کہ صاحب کشف و کرامات علم دین جانن والا سبحان اللہ پکا ٹھکا عالم فاضل ہوئے جس طرح ساڑھے اولیاء ہے کی پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی حضور پیر سیاد اجبال رحمت اللہ علیہ کی توسے والے سرکار کی مہار شریف والے سرکار کے نقشبندی چشتی سروردی قادری بزرگ جڑے علم دے زیور دوارا آستا اور جڑے اپنے وقت مجدد شیوخ الحدیث اور شیوخ القرآن ہوئے سن پھر مسلح دے کھلو کے سرکار دو عالم علیہ السلام دی سنت نے عمل کردے ہیں نمازہ پڑھانا سبحان اللہ ایمان نہ دسو کہ ساڑھے 80% اسی خود صرف پیر پرست نہیں ڈاڑے پیر پرست تو دا نا تھوڑا بہت پیر پرست ہے ڈاڑے خالی قسم دے پیر پرست لیکن جڑی حق دی گل ہے وہ تو آج ضرور کرنی چاہیے سبحان اللہ اسی جدوں کسی سجادہ نشین میں یا کسی بڑے سارے پیر صاحب دے پتر نو مسلح تے چڑھا رہندے ہیں تے بڑے حیران ہونے ہیں بھئی کیا جو درس ہم نماز کتے پڑھا رہے ہیں حالانکہ وہ کام میں جڑا میرے مصطفیٰ نے کیتا سرکار تو بعد صدیق نے بھی انجام دیتا فاروق نے بھی عثمان نے بھی علی نے بھی اور حسنین کریم نے سبحان اللہ یہ وہ کام جڑا سوے کہ حیران ہو جاتے ہیں بعض تو تے نماز پڑھاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کسی بڑی خانقاہ میں چلے جاؤ بڑی ساری خانقاہ ہو گئے تو وہ جڑے سجادہ نشینان ہیں انہوں نے اگر کوئی بندہ مسلح سے کھلو کے نماز پڑھا کے تو ایک لمحے واسطے کے اوپر لگ جائے نہیں ہے بڑا جگہ ہو گیا ماشاءاللہ حضرت بڑی کی نماز پڑھانے پہلے حالانکہ اس سے کوئی اچھمبے والی گل نہیں کیونکہ ایک کام مصطفیٰ کریم نے سب تو پہلا کیا ہے سبحان اللہ آقا نال ملاقات نہیں سی ہوندی تے صحابہ کرام فرماندے ہوندے سن کہ نماز دے وقت پہنچو سرکار مسلح سے پائے جانا سبحان اللہ آقا موجود رہنے سرکار دو عالم علیہ السلام منبر تے واسطہ کرتے ہوں گے تو ایک 11ویں شریف کے حوالے نال جڑی گفتگو ہے اس کا مقصد باز یہ نہیں حضرت دی حضور پیران پیر دی کشف و کرامات سبحان اللہ مسلم نے تسلیم شدہ نے اور ہر سنی انہوں نے بسر و چشم تسلیم کرتا ہے لیکن ایک بھی جہت دیکھنی چاہیے کہ حضور پیران پیر نے مسلح تے بیٹھ کے طالب علمانوں دین بھی پڑھایا سبحان اللہ سردر کھلو کہ آپ نے اپنے نمازیوں نمازہ بھی پڑھائیاں حضرت والا نے ممبر تے بیٹھ کے خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرمایا یہ بھی حضور پیران پیر دی شاناں نے کہ باقی چیزاں وال توجہ دین تو پہلے انہاں چیزاں وال توجہ دیتی جائے تاکہ غوث پاک دے نقش قدم تے چلن دا پورا سامان میسر آ جائے سبحان اللہ توجہ فرمائی جی جی گلاں اوپریاں تے نہیں پیاں لگدا اجنبی قسم دی میں تھوڑے ذوق دے مطابق ہی گفتگو عرض کراں گا علماء نوں میں کی سنا سکنا آپ کی خدمت دے اندر ہی چند معلومات عرض کرنے نے اللہ تبارک و تعالی حق سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس سارے حق بات تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے تو یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام دی زندگی نو اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے واسطے بہترین تے اعلی نمونہ بنا سبحان اللہ مطلب یہ ہے کہ جڑی زندگی سرکار نے گزاری بس وہی ساڈے واسطے صراط مستقیم سرکار دا دسیا تے سرکار دا عملی طریقہ ہی ساڈے واسطے صراط مستقیم باقی ساری چیزاں دی حیثیت ثانوی دوسرے مقام تے پھر اولیاء کرام دی گل ہوئی ہے اور گل یہ ہوئی ہے کہ نہ انہاں دے دل وچ حزن ہوندا ہے تے نہ انہاں نوں خوف ہوندا ہے نہ کوئی اندرونی ڈر ہوندا ہے تے نہ باہر دا ڈر ہوندا ہے اللہ میراد الراشدین کے اندر لکھا ہے کہ حضرت قطب مختار کا کی جاندے پے سن تے آپ جناب آپ نے مرید سی جنگل چ گزرن لگے تے رستہ اس طرح تقسیم ہویا تو آپ نے فرمایا بھی بیٹا کیڑا رستہ جائیے وہ سوچی پہ گیا فرمایا جیب وچ کچھ ہے کہ حضور 2 دینار نے فرمایا منوں دے دے وہ دینار حضور کے اس طرح جنگل سڑ دیتے فرمایا ہن کیڑا راہ جائیے کہ بلا ہن تو جدوں مرضی چلے جاؤ سبحان اللہ ایک جے خالی کے شے ہے کوئی نہ ہن جدوں مرضی ٹر جاؤ تو ایک خوف ودا اس واسطے نہیں ہوندا جیبا بھی ویلا ہوندا ہے تے دل بھی ہر ویلے اللہ دی یاد سرفراز سبحان اللہ کوئی خوف ہوتا ہے کہ آپ کے جناب مینوں کوئی نقصان پہنچائے گا تے میرے کول میرا وال کھول کے لے جائے گا جناب اندروں دیکھو نا کسی دا نقصان کیتا ہوئے نا آدھے نے چور کی داڑھی میں تنگا کسی دا نقصان کیتا ہوئے نا تے اندروں دھڑکن تیز رہتی ہے بھئی اللہ کے پکڑی نہ جا خیر دنیا خوشیاں پہ مناندی ہوتی ہے تو انہوں اپنے سوڑ ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں بڑے گا کی میرا تو انہوں نے تو کسی کا کچھ بگاڑیا بھی نہیں ہوتا کہ کسی دے بننے تے قبضہ کرنا والا بھی ولی ہو سکتا نہیں کسی دی مرید بیچارے دی گڈی ہتھیار رہنا والا بھی مرید ہے کامل ولی ہو سکتا نہیں ولی تو ہوتے ہیں جڑے حضور میرا شریف کا نام تو سنے ہیں یقینا استانہ کی میرا شریف اٹک دے اندر تو اتھے گزرے نے حضرت خواجہ فقیر عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہوتے سن کہ جڑے نہ تھوڑے تے کم پہ ڈرے نہ جوڑن دی لوڑ ہے تے ربا تھوڑے بھی نہیں تے بس ساڈا کم جڑا تے چلدا رہے
آپ نے ساری زندگی جس نے بھی کوئی تحفتاً جگہ دیتی یا آپ نے خریدی بنام لنگر خریدی اپنی ذات کے نام سے نہیں خریدی، اس کو ولی کہنے ہوتے ہیں۔ اس ضمن کے اندر انہیں نشانہ پہ چلتے ہیں، اپنے تھوڑے فہم کے مطابق چند معلومات میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ عرض کرنے کی توفیق دے دے۔ ذرا ذوق نہ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں اپنے نبی کی زندگی نو تھوڑے واسطے اعلیٰ نمونہ بنایا، بہترین نمونہ بنایا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے عالم ہر بندہ بھاویں واعظ ہوئے، بھاویں قاری ہوئے، حافظ ہوئے، عالم ہوئے، زمیندار ہوئے، مزدور ہوئے، ہر بندہ اپنے صبح تو لے کے شام تک دے معمولات نو تک کے میں گزاردا پیا وا۔ آیا اللہ دی رضا واسطے گزاردا پیا وا، خالق مولا دے نبی دے طریقے دے مطابق گزاردا پیا وا، یا میرا طریقہ الٹ جاندا پیا ہے؟ اگر زندگی آقا دے طریقے دے مطابق گزرتی پئی ہے تے اپنے آپ نو سچا امتی سمجھے۔ جس طرح میرے سرکار نے اپنی حیات گزاری، میرے آقا نے کسی دا حق نہیں ماریا، آقا دی پاک زبان چ کدی ایسا کلمہ نہیں نکلیا معاذ اللہ جنوں جھوٹ کیا جا سکے۔ اللہ دے پیارے نبی نے جدوں بھی کسی نال بول بولیا، مسکرا کے بولیا، میرے سرکار نے جناب اعلیٰ راتاں جاگیاں، اپنی اولاد واسطے نہیں، اپنے خاندان واسطے نہیں، اپنی جائیداد واسطے نہیں، اپنی تجارت واسطے نہیں، بلکہ آقا نے راتاں جاگ کے رو کے دعاواں بھی کیتیاں نے تے اپنے امتیاں واسطے دعاواں فرماندے رہے نے۔ میرے سرکار نے اپنی ذات واسطے جناب اعلیٰ کچھ بھی نہیں کیتا، جو کیتا ہے اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے، اپنے امتیاں دیاں بھلائیاں واسطے کیتا ہے۔ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء امتی سدانا سوکھا ہے تے بالفعل امتی کہلانا تے امتی بڑھنا اوکھا ہے۔ لاجپال کریم دے علماء امتی تے او ہوندا ہے جدوں فجر دی آواز دے کناں دے نال ٹکراوے تے بے قرار ہو کے گھروں اٹھ تے مسجد دے اندر جا کے اللہ دے سامنے جھک جاوے۔ امتی تے او ہوندا ہے جناب اعلیٰ جس تے ظلم بھی کیتا جائے لیکن اللہ دی رضا واسطے خاموش ہو کے بیٹھ جاوے۔ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء امتی تے او ہوندا ہے جدا بدن ظاہری طور تے بھی پاک تے صاف نظر آوے تے جدا سینہ بھی پاک تے صاف نظر آندا پیا ہوئے، جڑا باہروں بھی پاک ہوئے اندروں بھی پاک ہوئے، ایسا بندہ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ دے پیارے نبی دا کامل امتی کہلان والا ہے۔ لاجپال کریم دے علماء ذرا غور کرو، بندہ کسے محکمے دے اندر ملازمت پیا کردا ہوئے، اس محکمے دے کچھ تقاضے ہوندے نے جڑے بندے کولوں کوئی شیوا تقاضا کرتے نے کہ یہ چیزاں پائیاں جان گیاں، تیری نوکری پکی رہے گی، بصورت دیگر تیرا سروس کارڈ منسوخ کر دیتا جائے گا۔ لاجپال کریم دے علماء ذرا غور فرماؤ، رب کائنات نے سانو یار دا امتی بنایا، جس واسطے انبیاء بھی ترستے گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں منگیاں سن، اے میرے مالک مولا کاش تو مینوں اپنے محمد دا امتی بنا دینا، کاش میں تیرے نبی دا امتی بن جانا تے میرے مالک مولا نے دعا قبول فرمائی۔ آپ نے آخر زمانے دے اندر آنا ہے تے آقا دا امتی بن کے آنا ہے، نبوت میرے سرکار دی چلنی ہے، جناب عیسیٰ نے آقا دا امتی بن کے آنا ہے۔ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ذرا اس گل دے اوتے غور فرمانا، اساں جناب اعلیٰ جڑے سونے نبی دی نسبت لے کے بیٹھے ہاں، آقا دی اعلیٰ نسبت لے کے بیٹھے ہاں، لاجپال کریم دے علماء سانو اپنے آپ تے بھی غور کرنا چاہیدا ہے، کیا اساں اس قابل ہے سن کہ کوئی نہ کہ رب کائنات دا سب تو جناب اعلیٰ اللہ وہ ہستی سانو عطا فرماندا جس ہستی بارے فرمایا لولا کلمہ خلقت
کر کے 1000 نال بچیاں دا پیٹ پالن والے ایک مدرسے دے اندر بیٹھ کے محدود جی تنخواہ دے اندر اللہ دے نبی دا دین بچیاں نو پڑھان والے ایک مسجد دے مصلی تے کھلو کے چند حالات دے اندر اللہ دے دین واسطے نمازیاں نو نمازاں پڑھان والے ایسے سارے بندے میری گل نو غور دے نال سماعت فرماؤ آقا فرماندے نے تیرے چھالے تیری جنت دی ضمانت نے اللہ دے سامنے ہاتھ کری تے آکھی ربا میں حرام نہیں کمایا میں تے حلال کماندا رہیا وا ایک لقمہ بھی اپنے بچیاں دے پیٹ دے اندر میں حرام دا نہیں ڈالیا اپنے ماں باپ دے پیٹ دے اندر کدی لقمہ حرام نہیں ڈالیا میرے مالک مولا رب کائنات نہ چھالیاں دا صدقہ تینوں جنت عطا فرما دے گا میرے سرکار دے علماء جنہاں نوں کوئی سینے لان والا نہ ہوئے انہاں نوں ساڈا سونا سینے لان والا ہے جنہاں نوں جناب والا کوئی پوچھن والا نہ ہوئے ساڈے آقا نوں پوچھن والے نے اس واسطے تے ہاتھ بن کے اظہار تشکر پہ کر دیاں کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں سر وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں سر کوئی لاؤ مثال ایسی کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ میں عریضہ اے پیش کرنا چاہنا اپنی بنیاد بھی عرض کر دیا کہ امتی کہلانا سوکھا ہے لیکن عملی طور تے آقا دا امتی بڑھنا اوکھا ہے لاجوال کریم دے علامہ کیڑا بیٹھا ہے جڑا کہ میں آقا نال محبت نہیں کردا لیکن جدوں محبت دے دعوے دی گل آوے جدوں فجر دی نماز دا ویلا آوے تے بندہ اپنے دعوے دے اندر جھوٹا ہو کے بیٹھا ہوئے جدوں سچی کوڑی قسم چاہن دا موقع آوے تے اس موقع تے بندہ جناب اعلیٰ اپنے دعوے دے اندر کوڑی قسم چاہ کے جھوٹا ہویا بیٹھا ہوئے جدوں قرآن دے تلاوت دی گل آوے حسین دیاں یاداں تے اس ویلے سارے آندیاں نے لوکے نے تے قرآن پڑھن والے دیاں گلاں کرنیاں سوکھیاں نے او تے پڑھ گئے نے لوکے نے تے انہاں دا نام تے قیامت تک زندہ ہو جاوے رہنا ہے لیکن اساں اپنے گھرے باہم دے اندر بھی جھانکیے ساڈے سردار تے لوکے نے تے پڑھ گئے تے اساں کی پہ کرنا ہے اساں جناب اعلیٰ ساڈے کولوں نرم قالین تے بیٹھ کے بھی وہ قرآن نہیں پڑھیا گیا لاجوال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ میں جناب دی بارگاہ دے اندر عریضہ پیش کرنا وا زندگی او زندگی ہے جڑی زندگی میرے سرکار نے گزاری ہے حیات دا انداز او حیات ہے جڑا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے انداز حیات اختیار فرمایا لاجوال کریم دے علامہ دنیا دیاں ساری گلاں جھوٹیاں رہ جاندیاں نے اگر کائنات دا کوئی بڑا سچ ہے تے محمد دی محبت تے دل دا ایمان ہوندا ہے اس واسطے ساڈا امام حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پہ فرما دے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان
ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ذرا توجہ فرماؤ دعوے کرنے سوکھے نے تے دعوے دی دلیل اپنے آپ کو بنانا ایڈا ڈر اس واسطے کربلا سجائی جاندی ہے اس واسطے گرم کوئلے تے لٹایا جاتا ہے اوتے پتھر رکھے جاندے نے تے پھر بھی وہ خواجہ غلام فرید تے نہیں بلا غلام فرید دا چوری عشق والی نہ چک لیندی نہ بار دیندی سمجھ میں آندی بھی کوئی نہ یہ جڑی عشق والی چوری ہے نا ایمان دے دعوے دی دلیل آئی ایتھے پئی ہے گلے دے اوتے ایتھے نہ تھلے کرنی ہے بجان چھوٹے تے نہ اوتے چکنی ہے بباد جائے ایتھے رکھنی ہے تے آکھنا ہے من تڑپنا بھی نہیں میرا شکر ادا کرنا تیری یہ بھی مہربانی بھی ایتھے رکھی بیٹھے توجہ فرمائی کوئی بحثیت سے مسلمان دیکھو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہر نوجوان تے ذمہ داریاں آئے ہیں گھر دا بڑا بیٹا ہونے دے لحاظ نال کسی تے ذمہ داری ہونی گھر دا کفیل ہونے دے لحاظ نال کسی تے ذمہ داری ہونی بڑے بیٹے ہونے دے لحاظ نال جڑیاں ذمہ داریاں نے انہاں تے سبق دوش یقیناً ہر بندہ ہوندا پیا ہونا مزدوری کرے ملازمت کرے جو کرے اپنے گھر دا کفیل ہونے دے لحاظ نال ہر بندہ کوشش کرتا پیا ہونا لیکن کیا سانو کدی یہ احساس ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی ہونے دے لحاظ نال ساڈے تے کوئی ذمہ داری نہیں سبحان اللہ تھوڑی بہت دلی ہو گئی سچی بولو سبحان اللہ مولوی پیغام دیتا ہوں ٹھیک ہے پیغام تے عمل درآمد کرانا حاکم وقت کا کام ہوتا ہے اصل تو صرف تھوڑے تک گل پہنچانی اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ممبر میں بڑے بڑے لوگ عطا فرمائے سبحان اللہ بڑے بڑے لوگوں کی تھان بڑے بڑے لوگوں کی جگہ لیکن تحت رجالی کا کوئی ایسی ہوا چل رہی کہ اس ممبر تے ہن میرے ورگے طالب علم بیٹھے نے جے سانوں گلاں سناتے ہیں دعا کرو کہ وہ دن پلٹے کہ بزرگان دین دا او سونا سہانا دور جڑا نیڑو تھوڑے کرونا دے جڑا سینیریو بڑا چلیا سی دے اندر بڑے بڑے جید علماء کرام رکھن ہوندیاں نے سانوں پتہ ہی نہیں لگا یہ لوگ تھم ہوندے نے یہ لوگ پلر ہوندے نے خدا دی قسم انہاں دے سر تے کائنات کھلوتی ہوندی انہاں دے صدقے میرا رب کائنات گناہگاراں دے گناہوں نوں بخش دے سبحان اللہ علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث کبیر مشہور نے آپ مدرسے دی جگہ واسطے دوڑ دھوپ کرتے رہے تے 7 دن گھر کھانا نہیں پکیا پیسے نہیں سن دنے درس حدیث دیندے سن تے جڑا وقت دنے جناب کچہریاں دے چکر لاندے سن تے بعد دے اندر درس حدیث دیندے تاکہ رات نہ ہو کوئی ذریعہ معاش نہیں سی 7 دن گزرے میں خود علامہ سیدی رحمۃ اللہ تعالی دی خدمت وچ ایک دن حاضر سا تے آپ اس بندے نے بیٹھ کے گل سنائی جڑا دا اینی شاید آندا ہے بھائی دن گزرے جمعرات کا دن آیا بیوی نے زوجہ فرماندے نے میری زوجہ نے مینوں آکھیا کہ 7 دن گزر گئے نے بچیاں بھی بھوکیاں نے تے میں بھی کچھ نہیں کھاتا تے کچھ ہن تے بندوبست ہونا چاہیے ہے 7 دن بعد روٹی کھا لئی میں نا ایسی زوجہ دے صبر تو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی پتہ ہے تو علامہ رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ غلام رسول رضوی صاحب کی جمعرات کا دن آیا تو ایک شخص میرے اور کہا کہ گھر ختم شریف ہے تو میرا دل نے بتسیا ہو دعا فرما تو میں تیاری کرنے لگا کہ عذرا ملاک
میں مذاق کر کے اپنی بیوی کو کہنے لگا اللہ میرا بندوبست ہو گئی تے اللہ کرے گا تیرا تے بچیاں تو آ ہی جائے تے میں نہیں مذاق کرتا ہستا ہستا گھروں باہر نکلے اتنے پہنچے دعا ہوئی عام بندے نے بٹھایا گیا جڑے وہ رشتہ دار عزیز سن باہر سین دے اندر میں آتے ٹھیک ہے استاد جی پھر تسی چلو میں سلام لے کے ٹر پیا گھر آ کے بیوی نے آخیا بھائی خصوصی پچھوں کوئی وظیفہ پڑھے تو انہیں دیتی میں بھی کوئی نہیں میں تو مذاق کیا سی تیرے نال تو سیریس ہی رہ گئی ہیں تو انہیں آخیا نہ میں کہڑے وظیفے پڑھے نے پر اللہ مسکرا کے خاموش ہو کے پانی کا پیالہ پیتا بہ گیا تو میرے سرکار عالم علیہ السلام کا غلامہ بوا کھڑ گیا تے بوا میزبان سر تے بھی برتن چاہی کرتا ہے تے اپنے بچے کو بھی برتن چوائی کرتا ہے استاد جی میں اندر آ نہیں سکتا میرے دو بچے نے تھوڑی مدد تسی کراؤ تے کھانا ہے آپ نے فرمایا کھانا تو ایک وقت آنا چاہیے سی تو 10 دنوں کا کھانا لے کے ہے کہ حضور سچی پوچھو تو میں دساں رات بیٹھا محمد میرے خواب میں سرکار نے بکڑی دی زیارت کرائی کہ آقا نے میں فرمایا کہ غلام رسول لطفی جڑا تیرے گوان تے رہندا ہے نا 7 دن گزر گئے نے میرے نوکر نے میرے دین پیچھے روٹی نہیں کھائی جا کوئی ایسا بہانہ کر او دے گھر 10 دن دراش جس طرح پہنچا گیا کوئی عزت نفس ہی مجروح سبحان اللہ غلام بھوکا رہنا تے گوارا کردے نے لیکن کسی دے سامنے ہاتھ پھیلانا تے اکھاں اس طرح نیویاں کرنا گوارا نہیں کرتے میں تے بڑی خوشی خوشی لے کے آیا ہاں کہ تھوڑے صدقے مینوں بھی مٹھے محمد نے اپنا سونا مکڑا دکھا دتا یہ جڑی موج جیسے سے بیٹھے ہیں جھنڈیاں لگیاں پئیاں نے تے ماحول بنے پئے نے تے جلوس تے بڑے جناب باز پہ ہوندے نے بزرگوں کو پوچھو کس زمانے یہ ماحول نہیں سی ہوندا یہ ہن بنے آ کے یہ کیوں بنے انہاں بنیاداں دے اندر ساڈے علماء کرام دا خون موجود ہے اور علماء حق نو ویسے ہی کند نال لا دیتا اور جڑا بابا جس کر دے وہ آ کے تے گزار گلا کر دے تے علماء حق نے وہ میں تو سچی گل کرتا پتہ نہیں ہوں اس علاقے تے کی روٹین نے میں گلاں کرنی چاہیے یا نہیں لیکن میں ایک جڑا اوور آل درد دل ہے نا وہ میں تھوڑی سبحان اللہ بڑے بڑے جیت علماء کرام کا خون موجود ہے نا بنیاداں دے اندر تاں جا کے اسی مقام تے پہنچے ہیں کہ میرے پروردگار نے پسند تے سونا تے سچا دین انج عطا فرمایا میں تو عرض کراں میں بچپن وچ خطاں تے ہوندے سن ساڈے والد صاحب نے ڈیٹ واسطے یہ بڑی پرانی گل ہے 2 جماعت میں پڑھدے ہوندے سن پی ٹی سی کے مدرسے نہیں سی لگا تے خط آندے ہوندے سن تو حضور خطاں تے لکھیا ہوندا سی کہ محفل میلاد مصطفیٰ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ ہم نے منعقد کرنی ہے تو ایک تھلے ایک جملہ لکھا ہوتا سی وہ لکھا ہوتا سی کہ سردار صاحب کو اجازت لے لیں گے سرداری نظام انڈیا کے علاقے اور سردار صاحب کو اجازت لے لیں گے تو وہی کا مطلب میں سمجھ میں بزرگوں کو پوچھے تو کس کی قیمت کر لیتے ہیں پرانے خط لکھے ہوئے کہ سردار صاحب کو اجازت پنڈی کے ابتدار پروگرام تھلے لے گئے کہ پتر اس سے محفل کران تو پہلے علاقے کے سردار کو جا کے اجازت لینی پہنی سی تھوڑی اجازت ہے کہ اسی جناب محفل پاک کرا دیں تو سردار صاحب اجازت دیندے سن تو محفل پاک منعقد ہوندی سی اج کے سردار صاحب کو اجازت لین کی لوڑ ہے کوئی نہیں نا تھوڑا کہ خیال ایک دم عرش بدل گئی ایک دم نہیں بدلی اس بات سے ساڈے علماء کرام نے قربانی دی سبحان اللہ ہن زیادہ اوکھی گلاں نہ کردا جڑی سوکھی منوں آندیاں نے او کردا اللہ تعالی نے حق خرچ کرن دی توفیق دے ذرا ذوق نال سبحان اللہ بول سبحان اللہ سارے اگر سبحان اللہ بولنا تے قسم تو اتنی سونی تعداد وچ اتنے ذوق کر لوگ بیٹھے ہوتے اور سبحان اللہ سنیاں دی ویسے بھی تو امتیاز ہے کل بھی ساڈے چالیسویں بھی ساڈے میلاد بھی ساڈے محرم بھی ساڈے سال ثواب بھی ساڈے 11ویں بھی ساڈے تسی روز تسی کی سمجھتے ہو بندہ چاول دی پلیٹ واسطے آندا ہے ہر کس نہیں چاول ہر کس نوں گھروں چنگے لگتے نے جڑا آندا ہے اپنا محبوب جو محبوب پیاریاں دا ذکر سننا سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا علامہ عریضہ پہ پیش کرنا اللہ دے پیارے نبی دی حیات میرے پروردگار نے ساڈے واسطے جناب اعلی نمونہ بنایا بہترین نمونہ بنایا دوجی آیا مبارکہ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا علامہ فرمایا بے شک میرے ولیاں دے اوتے نہ کوئی خوف ہوندا ہے نہ کوئی حزن ہوندا ہے یہ غلط فہمی دور کر دے جانا اس گل نو ہر کوئی تسلیم کردا ہے اللہ نے اپنے ولیاں نو بڑیاں
अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह। आवाज़ बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया है ईमान वाले अल्लाह को डरो ते इस तरह डरो जिस तरह डरन का हक होता है। लाजपाल करीम दे उलमा डरन दे हक का की मतलब है? कायनात के सामने ते हर कोई इस गल का इजहार करता है असा अल्लाह को डरन वाले, लेकिन पता ते तन्हाइयों दे अंदर लगदा है, पता ते उस वेले लगदा है जिस वेले कोई तकण वाला ना होवे, जिस वेले सिर्फ मेरा परवरदिगार तकण वाला होवे। उस वेले अगर कोई अल्लाह को डरे ओदा खौफ शुमार किया जाएगा। सानू ते अल्लाह दे शुक्राने अदा करने चाहिए ने। अगर साडियां तन्हाइयां एक दूजे दे सामने आ जावन ते झुक के मिलना बल्कि सलाम लेना ते दरकिनार असा ते एक दूजे दी शक्लां तकना भी गवारा नहीं करांगे। लेकिन सदके परवरदिगार तेरे फजल कोलो जिसने साडे ऐबां ते पर्दे पाए ने, जिसने साडियां तन्हाइयां लोकां नू नहीं तकाइयां, असा तन्हाइयां दे अंदर जो करदे आ साडे चेहरे भी नहीं फिरदे, साडे मत्थे ते जनाब आला सियाइयां भी नहीं लगदियां। सरदार फैसलाबादी ने कहा सी के मेहरबान सुल्ताना ज़ीशाना वड्डे करम कमाए नी भला होवी कखा विच रुलदे सन बख्त मेरे हो कखों लख बनाए भला होई ते कलर शोर ज़मीन च मेहरबाना बूटे बख्तां दे लाए नी भला होवी पता सारा सरदार नू कीतियां हो पर्दे ऐबां ते पाए नी भला होवे। ये ते उदियां करम नवाजियां जेड़ा साडे ऐबां ते पर्दा पाउण वाला, जेड़ा साडियां तन्हाइयां नू लोकां कोलों लुकाउण वाला। लेकिन मुसलमानों में याद रखना कयामत वाले दिन में सारे मंजर तकाए जाने ने, ये सारा कुछ तकाया जाना है। किसने की कीता है तन्हाइयां दे अंदर, किसने की कीता है जनाब आला जलवतां दे अंदर। लाजपाल करीम दे उलमा अल्लाह दे वलियां दी गल पे करने आ जिन्हां नू ये खौफ कोई नहीं होंदा कि मेरा फलां राज किधरे खुल ना जावे। लाजपाल करीम दे उलमा सिलसिला नक्शबंदिया दे बुजुर्ग हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी एक रिवायत मेरे ज़हन दे अंदर अचानक मुस्तादर हुई है। मैं अर्ज करा लाजपाल करीम दा नौकर जनाब आला ऐसा फकीर आपका एक मुरीद सी पैसे वाला, किलियां वाला, कोठियां वाला, दौलतां वाला। एक दफा आपकी खिदमत के अंदर हाजिर आया, कहता है कि बला खाना पकाना चाहना मैं थोड़ा, कभी मेरे घर आओ ते रोटी खाओ। फरमाया मैं तेरे घर के अंदर नहीं आंदा जिसदी एक टिकट दे तले पन्ना पन्ना गरीबां दा लहू पिया
فیر الحکیم لا یخلون الحکمہ جو جی تقریر سنی سی میں وہ جی سناتا پیا ڈیری چ کچھ نقطے میں بھی رٹے نے لیکن اتنے انہوں نے ظاہر کرنے والی گل ہے ذوق نال سبحان اللہ ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سبے خواریاں نے کلمے پاک جہانا ورد کوئی ہو جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے تے غوث پاک جہانا پیر کوئی جن ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شاہ میاں کر نماز روزہ ہو نہیں تے اگے مصیبتاں بھاریاں نے ذوق نال بولو سبحان اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا سونے آیات وہ ہوندی ہے جڑی صرف میں اللہ دی رضا واسطے گزاری ہے زندگی وہ ہے جڑی صرف اللہ راضی کرنے واسطے گزاری جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا اس چیز کے متعلق لوکاں دی بھی اہمیت ہوتی ہے سونے دی اہمیت ہے سنار دی اہمیت ہے ایویں لکڑ دی اہمیت ہے جڑا لکڑ دا ٹال لا کے بیٹھے دی بھی اہمیت ہے روٹی دی اہمیت ہے تندور دی بھی اہمیت ہے دولت دی اہمیت ہے دولت مند دی بھی ہے سلام ہے جہاں بنا جائے اور اگر علم دی اہمیت ہے علم والے دی بھی اہمیت ہے دین دی اہمیت ہے دین والے دی بھی اگر کچھ ہے روزنی پئی ہے تو قصور اس کا نہیں مطلب یہ ہے دیکھو کسی زمانے قطار اندر قطار پی سی ہوتے سن کچھ ہے رہ گئے ضرورت نہیں دینی تو سرکار علیہ السلام کا نام کرو اپنے معاشرے کے اندر تعلیم و تعلق بہتر تو بہتر کرو ہوں کی رہ گئے میرے سرکار کون سوچ سکتا سی کہ مغرب کی نماز پڑھ کے مولوی ترنم تو نکلے تو عشاء کے بعد اتنے پڑھ جائے کبھی کسی سوچے لیکن ہوں زمانہ کتنا تیز ہو گیا آنن فانن جناب تسی کتنے دے کتنے پڑھ سکتے تو میرے سرکار علیہ السلام یہ گل کوڑ ہے کہ اسی تے دور رہنے آنے ساڑا تے دیہات ہے ساڑے کولے چیزاں یہ ہر کسی غلط گل ہے ہن دنیا دے ہر کونے دے اندر میرے پروردگار دی ساری نعمتاں پڑھدی سبحان اللہ حضرت انسان عقل دے گھوڑے دے سوار کر کے اگر سوار ہو کے اگر کائنات نو اس طرح مسخر کر سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ساڈے نوجوان بھائی خدارا اپنی جوانیاں نو کم وچ لے کے حضور پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت کے اندر ایک ڈکیت آیا نورا نام سی نورا ڈاکٹر کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا صرف بندوق خال کسی بندے کو نہیں سی تو سوکھا ہو گیا بندوق رکھنا بڑی اعزاز کی گل نہیں سی سارے کو بندوق کی آپ نے فرمایا نوریا بندوق رکھی آپ کہ جی حضور رکھی لوڑ پہنی ہے تو آپ نے فرمایا کبھی سرکار کی عزت واسطے بھی اس طرح سے نہیں کی یا کسی کہ نہیں حضور اس واسطے سے کبھی نہیں کی جنہوں ڈاکہ شاکہ پائی جیسے کی کر لیں گے انہیں فرمایا نوریا تیرے تے بھی لانا دے تیری بندوق تے بھی لانا اللہ دے بندے دی تے تاں قابل قبول سی ساڈے واسطے جے کدی سرکار دے دشمن دے سینے دے اندر بچے انہیں بندوق نو آپ دے قدماں تے رکھیا جاندا سونا اے ڈکیتیاں تو توبہ تے اے بندوق تے میں نورا اے تھاڈے نوکر ہو گیا سی تے تھانوں وعدہ دینے اللہ تعالی اگر آئندہ اے بندوق اٹھے گی تے سرکار والا سبحان ساڈا نوجوان آندا ہے تو میری کاوڑ نہیں جاندا تینوں میرے غصے دا نہیں پتہ مینوں ماں نے بڑا جلالی جنمی اچھا جی اینٹے جی تسی کاوڑا دے جم پئے ہو تے تھاڈی کاوڑ کدی سرکار عالم علیہ السلام دی ناموس واسطے بھی سامنے آئی وہ تے میں بھی گوڑے نال لا باندھی کو پتر باہر نہ نہیں زندگی دا خطرہ ہے دلیر اور مجید دے تھلے بڑے پیر میں جھوٹ تے نہیں بولتا پیا شیر بھی جناب تھلو لگدا ہے انہوں کو کھینچ کے باہر نکلے تو باہر کچھ بھی نہیں ہوندا انہیں جب موت نے آنا ہے سوانا تو میں ایک جناب کی خدمت کے اندر عرض کراں کہ دین نو اگر حسن کوئی تقویت بخش سکتا ہے نا تو عوام ناز بخش سکتی علماء اپنا حق ادا کر گئے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ سب بندے پر تلے آئے مسانید تلے کے آئے حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش توسری رحمۃ اللہ توسری شریف جناب سنو کو چشتی بیٹھتے ہوئے توسر شریف بہت بڑی خانقاہ
سلسلہ چشتیہ بھی اور ایک وقت سی کہ وہ چڑھتے سورج کی طرح سے حضور شاہ دا وقت سے رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت شریعت کے معاملے دے اندر تے آپ دے پیراں دے پیر اورنگاباد شریف انڈیا دے اندر آسمان ہے حضرت دے پیراں دے بھی پیر نہیں مہار شریف آپ پرس تے گئے تے فجر دی نماز دا وقت ہو جاتے آپ تشریف فرما سن تے صاحبزادہ صاحب اس آستانے دے آئے سے تے او کوئی نہیں سن موجود فجر آپ نے فرمایا وہ صاحبزادہ صاحب کتنے دے ابھی صاحبزادہ صاحب تے آرام کا فرما دے ہیں اچھا آپ کو سوٹا ہوگا سوٹا چکیا تے ٹر پے ٹرنے تے لوکاں نوں پتہ لگ گیا بہو بہن والے صاحبزادے دی خیر ہے ہن تے انج ہوندا ہے بابا میں جڑا مقالہ صاحبزادہ مرضی ملی تساں ساڈے سائیں جو ہوئے سائیں تے جو مرضی کرن سائیں جو مرضی کرن لیکن شریعت کے خلاف کرن تے پھر انہاں دی بندیاں نے آپ جناب گئے تھوڑی دیر بعد لوکاں نے منظر دیکھا کہ صاحبزادہ صاحب ابو تے حضرت ہوئی پیچھے ایک مارن سوٹی نماز پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا تیرے پیواں دادیاں دی شریعت تے پہرا دیندے حیات گزر گئی تو شریعت دا باغی بن کے بیٹھا ہے چل فجر دی نماز ادا کر صاحبزادے نے پھر زندگی بھر نماز نہیں چھوڑی سبحان اللہ اے مشائخ جڑے شریعت تے اتنے سخت ہوئے میں بڑی ساری گلاں ہیں لیکن ہن بیان نہیں سکتا تھاں تے کیتیاں نہیں جا سکتی شریعت نال مولوی شریعت نال پیر ہے پیرا مولوی نال شریعت نہیں تساں دیکھو مولوی ہو بھی یا پیر ہو شریعت تو ہٹدا پیا تسی آ کے بابا دو ہاتھ نہیں جڑا مصطفیٰ دی شریعت کچھ نہیں لگدا وہ ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا میرے محترم قاضی محمد اظہر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے برکت عطا فرمائے کہ جنہاں کی دعوت اور میرے میزبان مکرم جنہوں نے بڑی زبردست قسم کی روٹی سانوں کھلائی ہے فکر لگی گھر ساموں کی تقریر تو بعد روٹیاں کھاندے نے کدھر تھوڑے اتنے نہ چڑھا ہے جنہیں تقریر رک جائے میں کہ قبلہ پھر تقریر ہی کیڑی جڑی ٹکرا نہ رک جائے نکلے گی باہر انشاءاللہ تعالیٰ پوری نکلے گی تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے قبلہ مخلصی فی اللہ خلیفہ مجاز سلسلہ نقشبندیہ جناب حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان نقشبندی صاحب مدد اللہ علی یقین کرو میں ویسے گل آ گئی میں عرض کر دینا کرنا منہ تے گل کرنا خوشامد جس بڑے چاہ جاتا ہے ساڈا کسی نال کوئی مفاد نہیں سوائے محبت کوئی مفاد نہیں کوئی اللہ کوئی مفاد نہیں کوئی مفاد نہیں اور کوئی مفاد نہیں صرف جس بندے دے اندر دین دا درد ہوئے سبحان اللہ دین دا درد رکھنا والا ہوئے دل کرتا ہے کہ اس بندے کو بندہ چھوڑ کے ملنے پیسے آنا سے دولت آنا تو ویسے بھی سچی گل ہے اسانو ہضم نہیں ہوتا اور ساڈے نال ایک چھوٹا جہا حادثہ پیش آیا مارچ 2020 تو ساڈے ابا جان ساڈے مدرسے دی لائبریری تو باہر ایک گیلری چھوٹی تھی تے اوتے دھوڑ لا کے بیٹھے سن تو بندے پوچھن سوچن آندے پیسے بھئی جناب تواڈے نال حادثہ ہویا تے بڑا افسوس ہویا اس طرح معاملہ ہوتا ہے تو او ساڈے علاقے دے جڑے چنگے بڑے مگرمچھ نہیں ہوندے تواڈے بھی ہونے نے مطلب وہ بیٹھے ہوندے ناراض نہیں ہوندے وہ جو چنگے بڑے مگرمچھ ہوندے نے وہ پروٹوکول والی بڑیاں آ کے جناب لیٹا پاندی مانگیاں رکیاں مدرسے تو باہر اندر آئے بزرگ پھوڑ تے بیٹھے نے جڑے اور بندے نے وہ بھی پھوڑ تے بیٹھے نے تو آپ جناب وہ جھٹک تے کھلوتے پاؤں سانو مہمان خانے دے اندر لے کے جا سن تے کوئی صوفے شوفے رکھے پے اسے تو تے بحث سے ابا جی نے فرمایا تشریف رکھو جی انہیں ایک باری دیکھ دے منہ وال ویکھے بھئی بابا کی آندا ہے پھوڑ تے بیٹھو مرد کی نہ کردے بہ گئے میں طالب علم نوں اکٹھا کیتا میں کہ آوے درویشو اج فقیر دی فقیری دی چاس ہے جڑے آمن تے لوگ واسطے کرائے تے صوفے مناندے نے اج درویش ویکھو انہاں پھوڑ دے بائی بیٹھے میں کہ اس کیمرے دی آکھ محفوظ کرو یہ مگر مچھ چھڑے سوکھے کسی دے قابو نہیں آندے تو خدا دی عزت دی قسم ساڈے دے والد صاحب نے تربیت یہ کیتی ہے کہ جس دے اندر دین دا درد ہوے اور دین دے درد رکھنے والے بندے دی سپورٹ کریا کرو میں گل سنتے مقامات تک سپورٹ نہ ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پیرانے پیر دی یاری دا لنگر کھان دی بھی توفیق عطا فرمائے کہ میرا مالک و مولا انہاں دے نقش قدم دے بھی چلن دی توفیق حضرت تشریف فرمانے بعد دن در ایک گل وسیع کٹھی جانا ہے تو واپس میں عرض کراں گا کہ پر لے اٹھی جا کے عرض کراں گے پیرانے پیر دی کرامات دی کتاباں چلے ہوندیاں نے تعلیم و تعلم والا ذکر بھی خدا کرے کسی کتاب وچ ہوے تے میرے ورگے طالب علم نوں لبے اللہ تبارک و تعالیٰ با جماعت نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے بولو آمین اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکا نمازی بنائے پکا قرآن پاک دا پڑھن والا بنائے قرآن پاک دا قاری بنائے اللہ محبوب دی رضا دے مطابق زندگی گزارن والا بنائے ایک آخری شعر عرض کر کے میں تھوڑے کو اجازت چاہنا ذرا ذوق نال سبحان اللہ عقیدے دا شعر ہے قیامت دا منظر ہے حضرت فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باول نگر دے شاعر باولپور دے شاعر نے بڑی خوبصورت آپ نے گل لکھی ہے اور عقیدہ ہم سنت اس گل دے اندر ایک واضح کر دیتا ہے فرمایا خدا پیش سب دے چمازی کرے
सकते चमा